बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब कहानी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सोनी मेरे मुंह बोले चचा की बेटी थी। वो हमारे घर अम्मी से कुरान मजीद पढ़ने आती थी। जब मुझे स्कूल जाते देखती तो हसरत से कहती काश मैं भी स्कूल जा सकती, मगर उसके वालिद इजाज़त न देते थे। तभी अम्मी ने उसे पहली का कायदा और फिर दूसरी की किताब घर में पढ़ा दी। 5वीं जमात के बाद मेरा भी स्कूल जाना मौकूफ़ हो गया, क्योंकि 6ठी क्लास के लिए लड़कों के स्कूल में दाखिला लेना पड़ता था, जिसकी इजाज़त भाई ने ना दी, क्योंकि खुद वो उस स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे अफसरदा देखकर अब्बा ने कहा, सब्र करो बेटा, मेरा तबादला शहर हो जाने दो, वहाँ मैं तुमको दोबारा स्कूल में दाखिल करवा दूंगा, तब तक तुम घर में ही पढ़ती रहो। इन दिनों मेरे वालिद कस्बे के डाकखाने में मुलाजिम थे। वो हर हफ्ते शहर जाकर कस्बे की डाक ले आते। वहाँ से जो डाक आती उसे कस्बे में तकसीम कर देते। इसके अलावा पार्सल मनी आर्डर का इंतज़ाम भी वही संभालते थे। वालिद साहब ने मिडिल की तैयारी खुद मुझे घर पर करवा दी, लेकिन सोनी बेचारी का सिलसिला तालीम 3री जमात से मुनक़ता हो गया। वो अब भी रोज़ाना हमारे घर आती और कभी कभी मुझसे उर्दू पढ़ने बैठ जाती, क्योंकि मेरी तरह उसे भी कुछ बनने का शौक़ था। वो अक्सर कहती कि मैं बड़ी होकर उस्तानी बनूंगी। अभी वो 14 बरस की थी। एक दिन पता चला उसकी शादी हो रही है। उसके करीबी गांव में कोई अजीज़ रिश्तेदार रहते थे, जिनके बेटे से उनकी शादी हो रही थी। उस आदमी का नाम शबीर था। मैंने उसे देखा हुआ था। मैं परेशान हो गई, क्योंकि इस शख्स के तो पहले 5 बच्चे थे और उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। सोनी की माँ ने जब मेरी अम्मा को बताया तो उन्होंने सर पकड़ लिया। कहने लगी, भाभी ये तुमने क्या गज़ब कर दिया, सोकर पे बेटी दे रही हो और वो भी उधेड़ उम्र वाले को, जो तुम्हारी बेटी से 4 गुना उम्र में बड़ा है। क्या हो गया है? सोनी तो अभी मासूम बच्ची है, क्यों ऐसा गलत फैसला कर रही हो? भाईजान, शबीर की बीवी 2 माह हुए इंतकाल कर चुकी हैं। इसके 3 बच्चे तो समझदार हैं, उनको संभालना नहीं पड़ता। 2 ही ऐसे हैं जिनको देखभाल की ज़रूरत है, उनकी देखभाल मैं खुद कर लिया करूँगी। शबीर के पास काफ़ी ज़मीन है, उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, शरीफ आदमी तो है, करीबी रिश्ता है इससे, उसकी काफ़ी ज़मीन है, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। 2-4 सालों में अपनी सोनिया 18 की हो जाएगी। खुशहाल घराना है, ये वहाँ सुखी रहेगी। इस वक्त शबीर मुश्किल में है, तभी हमसे रिश्ता मांग रहा है। हमने इनकार नहीं किया। कल कोई और भला मानस अपनी बेटी दे देगा। बेटियों के रिश्ते जल्द थोड़ी मिलते हैं। चाची, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता कि तुम सोनी को 5 बच्चों की माँ बना रही हो? आखिर मुझसे भी चुप न रहा गया। बेटी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। सोनिया का मामा उसके अब्बा के सर हो गया है। बाप मालिक होता है, जो चाहे फैसला करे हम औरतों का। जिस रोज चाची ये बात करके गई, उसके 1 हफ्ते के बाद का वाक़या है। हम सब सो रहे थे कि दर पर दस्तक हुई। रात 10 बजे का वक्त था। देहात में तो इन दिनों बिजली ना होने की वजह से 8-9 बजे सब बिस्तर में घुस जाते थे। मेरी माँ ने लैंप की रोशनी में देखा, दरवाजे पर सोनी खड़ी थी। अम्मी इसको अंदर ले आई। खैर तो है सोनिया, इस वक्त कैसे आई हो? जवाब में वो रोने लगी। हमने तसल्ली दी और रोने का सबब पूछा। वो कहने लगी, चाची घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, पढ़ना है, इसलिए मैं घर से चली आई हूँ। अब मैं घर नहीं जाऊँगी, आप लोगों के पास रहूँगी। अम्मी ने उसे प्यार किया और समझाया, रात को घर से निकलना ठीक नहीं, तुम आज रात हमारे घर सो जाओ, तुम्हारे अब्बा लेने आएंगे तो कह दूंगी मैंने बुलाया था कि आयशा की तबीयत ठीक न थी, कल मैं खुद तुमको छोड़ आऊँगी। तुम्हारे वालिद को समझाने की कोशिश करूँगी। सोनिया इस रात हमारे घर सो गई। उसके घर वाले जानते थे, इसलिए उसके पीछे नहीं आए। सुबह जब मेरी अम्मी उसे उसके घर लेकर गई तो चाचा ने चाची से सोनी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। अम्मी ने समझाना चाहा, वो ना माने। वो तो गुस्से से भरे बैठे थे। इस पर अम्मी तो घबरा कर लौट आई कि जब ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं तो कहाँ मानेंगे। हम आज यहाँ हैं, कल तबादला होगा तो चले जाएंगे, ये जाने और इनका काम। चचा तो जद्दी पुश्ती इस कस्बे के रहने वाले थे और हम परदेसी।
اس واقعے کے بعد امی پھر سونی کے گھر نہ گئیں۔ اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ مجھے بڑا دکھ تھا مگر میں بھی نہیں گئی کیونکہ امی نے منع کر دیا تھا کہ اب تم ادھر مت جانا، یہ کم عقل لوگ ہیں، الزام لگا دیں گے کہ ہم نے ہی ان کی لڑکی کو بہکا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ شادی سے انکار کرتی ہے۔ سونی کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں، بس ایک دیوار بیچ میں تھی۔ کتنا دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس جاؤں، اس کو تسلی دوں، مگر میں بھی مجبور تھی۔ 4 دن شادی میں باقی تھے کہ پتہ چلا سونی غائب ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ صبح جب اس کے گھر والے اٹھے تو سونی کو غائب پایا۔ جہاں جہاں اس کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا وہاں سے پتہ لیا۔ ہمارے گھر میں بھی اس کی ماں پوچھنے آئی۔ 3 دن تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ پھر کسان کے ایک لڑکے نے اس کے باپ کو بتایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ایک آدمی کے ساتھ اس پگڈنڈی پر جاتے دیکھا تھا، جانے یہ سچ تھا یا نہیں۔ سونی کے والد نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ جب شادی میں 1 دن رہ گیا تو امی سونی کی ماں سے ہمدردی کرنے گئیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور میں گھر پر اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ در کھلا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے چادر میں لپٹی سونی کھڑی ہے۔ میں نے اس کو جلدی سے اندر بلایا اور پوچھا کہ تو کہاں گئی تھی؟ تیرا باپ سارے علاقے میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، ادھر ہی تھی۔ ہمارے گھر سے تھوڑی دور ذمہ دار کے بھوسے کا ذخیرہ پڑا تھا جن کو ہم پلے کہتے تھے، وہ بولی میں پلوں میں جا کر چھپ گئی تھی۔ دن گزر جاتا تھا مگر رات ادھر ادھر کتے بھونکتے تھے جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ 2 دن سے زیادہ وہاں چھپنا ممکن ہی نہ رہا، اسی لیے تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ گھر جاؤں گی تو ابا مارے گا، اس لیے وہاں نہیں گئی۔ وہ بھوک سے نڈھال تھی، پانی تو رات کو بھوسے کے ڈیر سے نکل کر قریبی ندی سے پی لیتی تھی مگر بھوک کے لیے مولی اور گاجر کے پتے کھا کر گزارا کرتی تھی۔ نکاح سے اس بیچاری کا یہ حال تھا کہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میرے پاس دبکی بیٹھی تھی۔ عاشق خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو یا شہر اپنے ماموں کے گھر بھجوا دو، میں شبیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے وہ کتنا بدصورت ہے، دیو جیسا کالا، لمبا چوڑا، چہرے کی طرف دیکھنے سے دہشت آتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور اصرار کر کے چاول کھلائے۔ اتنے میں امی آ گئیں اور سونی کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میں نے کہا امی تم ہی اس بیچاری کو بچا لو، دیکھو یہ شبیر سے کتنا ڈری ہوئی ہے۔ بیٹی یہ پرائی لڑکی ہے، ہم کیسے اس کو کہیں چھپا سکتے ہیں؟ اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے تو ورگلانے والے دشمن کہلائیں گے۔ پھر اسے بہلانے لگے کہ بیٹی تو اپنے گھر چلی جا، معافی مانگ لینا، تیرا باپ پریشان ہے، دیکھنا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، مگر وہ کسی طور گھر جانے پر راضی نہ تھی۔ اتنے میں میرے والد صاحب آ گئے اور سونی کو اس کے گھر لے گئے۔ جو ہی انہوں نے اسے اس کے گھر کے اندر کیا، تھوڑی دیر میں اس کی چیخوں کی آوازیں سننے لگی۔ ابا نے جلدی سے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ وہ سب داؤد خان کے دروازے پر جمع ہو گئے اور اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، ورنہ انہوں نے آج بیٹی کو بخشنا نہیں تھا۔ اگلے دن دلہا بارات لے کر آ گیا اور سونی کو زبردستی دلہن بنا کر شبیر کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ وہ اتنے زور زور سے روتی بلکتی جاتی تھی کہ اس کی آواز سن کر میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ سب نے یہی جانا کہ شوہر کے گھر جا کر سدھر جائے گی، مگر وہ ایک نادان بچی تھی۔ وہاں ایک سخت دل ساس اور شوہر کے 5 بچوں نے اس کا استقبال کیا۔ سونی جب شوہر کے قابو میں نہ آئی اور دلہن بنی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر کھیتوں میں بھاگی تو شبیر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھر لے آیا۔ کمرے میں بند کر کے جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں دلہا نے بھی اس کو شادی کی پہلی رات خوب مارا۔ شادی کے 6 دن بعد پتہ چلا وہ پھر سے بھاگ گئی۔ اس بار وہ اکیلی ہی اپنے گاؤں میں آ گئی اور جاتی بھی کہاں، اسے تو اور کوئی راستے بھی نہ پتہ تھے۔ کاش وہ اس بار گاؤں نہ آتی بلکہ کمیوں اور کہیں چلی جاتی، شاید کوئی خدا ترس اس کو بچا لیتا۔ اس بار وہ ہمارے گھر آنے کے بجائے ہماری استانی کے گھر جا کر چھپ گئی۔ بیچاری استانی تو پہلے ہی اس قصبے کے جاہلانہ ماحول سے ڈری رہتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے قصبے کے اس اسکول میں پڑھانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ سونیا کی وجہ سے اس پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ اس نے سونی کو کمرے میں بٹھایا اور باہر سے کنڈی لگا کر داؤد چاچا کے گھر اطلاع کرنے چلی گئی۔ جو ہی ان کو اطلاع ہوئی، ماں باپ دونوں سونی کو لینے آ پہنچے، چیختی چلاتی لڑکی کو گھر لے آئے۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ سونی کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس بار مار پیٹ اور سونی کے رونے چلانے کی آواز نہیں آئی۔ شبیر بھی اسے تلاش کرتا ہوا اس کے باپ کے گھر پہنچ گیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا
اس کو جان سے مارنے کے بجائے کسی دور دراز علاقے میں فروخت کر دیا جائے۔ جان سے مارنے میں یہ قباحت تھی کہ اس واقعہ کا تمام گاؤں گواہ تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر باپ نے بیٹی کا سودا کر دیا اور وہ آدمی ایک رات سونی کو ٹرک میں ڈال کر لے گیا۔ اس طرح باغی لڑکی کہہ کر باپ نے بیٹی سے نجات پا لی۔ اس کے عوض خاصی موٹی رقم بھی اسے مل گئی۔ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ لگتا تھا کہ یہ لوگ بیٹی کو انسان نہیں مال مویشی سمجھتے ہیں۔ جس شب سونی کو وہ آدمی لے جا رہا تھا میں نے اپنی چھت سے یہ نظارہ دیکھا۔ انہوں نے سونی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کا منہ بھی دوپٹے سے باندھ دیا تھا۔ میں اپنی چھت پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی، حالانکہ ٹرک تو کبھی کا جا چکا تھا۔ سونی کا افسوس اس کی ماں کو تھا یا اس کی چھوٹی بہن کو۔ ہم تینوں کافی عرصہ تک اس کے لیے چھپ چھپ کر آنسو بہایا کرتے۔ باقی کسی کو اس کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ سارا گاؤں اس کا دکھ کیوں کرتا؟ جب اس کی اپنے باپ اور بھائی اس سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ سب گاؤں والے تو یہی سمجھتے تھے کہ سونی بھاگ گئی، تبھی ان کو اس کے غائب ہو جانے پر کوئی تشویش یا ہمدردی نہ رہی تھی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔